کی سیدہ فاطمہ، وکل جہاں کی سیدوں کی سیدہ فاطمہ، وہ بہربر کی مالکہ وہ سیدہ فاطمہ، وہ بہربر کی مالکہ وہ سیدہ فاطمہ، اور جہاں میں ان کی شان سا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی، جہاں میں ان کی شان سا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی، وہ تخت و بخت کی قاسمہ وہ سیدہ فاطمہ، وہ تخت و بخت کی قاسمہ وہ سیدہ فاطمہ، اور تیرا کتنا ہے عجب سا وہم اے باعث بتا، تیرا کتنا ہے عجب سا وہم اے باعث بتا، تو ماپتا ہے شان جن کی وہ سیدہ فاطمہ، تو ماپتا ہے شان جن کی وہ سیدہ فاطمہ، اور ہے چادر تطہیر جن کے گھر کا سایہ اب تلک، ہے چادر تطہیر جن کے گھر کا سایہ اب تلک، میرے نبی کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ، میرے نبی کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ، اور تو جس فدق کو مانگنے کا ان پہ کرتا ہے گما، تو جس فدق کو مانگنے کا ان پہ کرتا ہے گما، ہے شوہر ان کا فاتح ہے وہ سیدہ فاطمہ، ہے شوہر ان کا فاتح ہے وہ سیدہ فاطمہ، اور میرے نبی نے جس کی چادر میرے نبی نے جس کی چادر میں لیے تھے پنج تن، میرے نبی نے جس کی چادر میں لیے تھے پنج تن، تا حشر اس کی مالکہ وہ سیدہ فاطمہ، تا حشر اس کی مالکہ وہ سیدہ فاطمہ، اور تیرا تکلم گر غفوری وہ کرے تھوڑا قبول، تیرا تکلم گر غفوری وہ کرے تھوڑا قبول، تیری نسلیں تار دے وہ سیدہ فاطمہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل سب عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، خدا فرما رہا ہے کہ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ محبوب اپنی زبان ذیشان سے ارشاد فرما دیجیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میرے قرابت دار سے محبت کرو۔ اب چونکہ اس آیت کریمہ کے اندر خدائے وحدہ لا شریک نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس پر کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا۔ کس پر اجر طلب نہیں کرتا؟ کہ تمہیں دولت ایمان بخشی میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تمہیں جہنم سے نکال کے جنتی بنایا میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تمہیں دشمنی سے نکال کے بھائی چارے کے بندھن میں باندھا میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کے وقت کا امام بنایا میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، یعنی کہ ہر وہ برائی جو تم میں موجود سی اس سے نکال کے تمہیں کائنات کی ہر اچھائی عطا کی، فرمایا اس میں کوئی اجر نہیں طلب کرتا، صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں۔ اب دیکھیے ذرا توجہ، سمجھنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے احسانات میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہم پہ کیے، اتنے بڑے انعامات میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہم پہ کیے، اتنے انعامات، اتنے احسانات کا بدلہ فرمایا کچھ بھی طلب نہیں کرتا ہے، نہیں کہتا کہ میرے اوپر مال خرچ کرو، مجھے اس کا حصہ دو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو، فرمایا کچھ بھی طلب نہیں کرتا، صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب اپنی زبان سے ارشاد فرما دے الا المودۃ فی القربیٰ، کہ جس کی نسبتیں میری ذات سے جڑ جائیں، جو میری قرابت دار بن جائیں، میری اولاد بن جائے، ان سے مودت اختیار کرو، ان سے مودت کا رشتہ رکھو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام
کہ ان آیات مقدسہ کے اندر خدائے وحدہ لا شریک نے جو امت مصطفیٰ کو ایک بڑا عام پیغام دیا، وہ پیغام یہ ہے کہ جو سرکار کے قرابت دار ہیں میرے آقا کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ انشاءاللہ مجموعی طور پہ آل بیت کی عزت و توقیر پہ ہم اگلے کسی جمعہ کے اندر بات کریں گے۔ آج ہم ان قرابت داروں میں سے صرف سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان پہ گفتگو کرتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو عزت، جو توقیر، جو کرم بخشا، چونکہ آل بیت میں سے سب سے معزز جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور اس کے بعد امام حسن اور حسین ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کے آل بیت ہیں، قرابت دار ہیں۔ پھر کائنات میں جتنے بھی سید آئے وہ انہی کی نسل میں ہیں۔ یہ سارے آقا کریم علیہ السلام کے درجہ بدرجہ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، سادات ہیں، اولاد ہیں۔ فرمایا الا المودۃ فی القربی، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب چونکہ قرابت دار کون ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کملی میں جناب امام حسن المجتبی کو لیا، امام حسین کو لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا سلام اللہ علیہ، مولا علی کو لے کے فرمایا ھذا من اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ان میں سے ان سب کو جو عزت و توقیر ملی ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت سے ملی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان اور توقیر، مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن چار چاند لگے اس وجہ سے لگے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شوق کے رہے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو عزت و توقیر رب کائنات نے بخشی ہے وہ روح کائنات میں کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ زہرا میرے آقا کریم علیہ السلام نے رکھا۔ فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا دو نام ہیں، بعض لوگ لکھتے ہیں فاطمہ زہرا ہے، بعض لوگ لکھتے ہیں فاطمہ زہرا ہے۔ اب چونکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، وہ سیدہ ہے کہ جن کو رب کائنات نے کائنات کی تمام عورتوں سے ممتاز کیا ہے، کائنات کی تمام عورتوں سے اعلیٰ درجہ سیدہ کائنات کو عطا کیا ہے۔ پوری کائنات کی عورتیں ایک طرف، میرے سیدہ کی شان ایک طرف، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رب کائنات نے وہ عزت، وہ توقیر، وہ مرتبہ، وہ شان عطا کی کہ آج اگر امت یہ سمجھے کہ ہم سیدہ کا دامن چھوڑ کے بخشے جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ خدا کی قسم امت کو بخشش ملی ہے تو خدا نے سیدہ کائنات کے تصدق سے عطا کی۔ امت کی بخشش کا سودا ہوا ہے تو سیدہ کائنات کے تصدق سے ہوا ہے۔ سیدہ کائنات کو خدائے وحدہ لا شریک نے وہ عزت، وہ توقیر عطا کی ہے کہ آج امت اگر بخشش کی دعوے دار ہے، بخشش کی امیدوار ہے تو وہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے تصدق سے۔ کیسے؟ سنیں، سب سے پہلی چیز میں نے کہا کہ آپ کا نام فاطمہ زہرا رکھا۔ فاطمہ کسی کہتے ہیں؟ فاطمہ نکلا ہے فتمن سے، اور فتمن کا معنی ہوتا ہے چھڑانا، دور کر دینا۔ اس سے فاطمہ اس میں فاعلہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے چھڑانے والی، دور کرنے والی۔ اب سیدہ کائنات کا اسم گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام نے رکھا، اور ظاہری بات ہے خدا فرماتا ہے وما کنت، خدا فرماتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے تکلم نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر میری وحی ہوتی ہے تو اس وقت یہ کلام کرتے ہیں۔
تو جس وقت سرکار خدا کی وحی سے کلام کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ فاطمہ نام بھی رب کی مرضی سے رکھا گیا، رب کی رضا سے رکھا گیا۔ اب جس وقت رب کی رضا سے یہ نام رکھا گیا تو ظاہری بات ہے اس میں بامسمہ ہے، جو نام ہے اس کے جو معنی ہے ان معنی پہ پورا اترے گی تو خدائے وحدہ لا شریک نے محبوب نبی نے نام عطا فرمایا۔ اب فاطمہ نکلا ہے، فتمن سے، فتمن کا معنی ہوتا ہے چھڑانا، دور کرنا، اور فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی، دور کرنے والی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ قیامت والے دن خدا اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کر دے گا، دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا۔ یہ اپنے محبت کرنے والوں کو خدا کے کار و غضب سے چھڑا لے گی، اس وجہ سے انہیں فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے محبت کرنے والوں کو خدا کے کار اور غضب سے چھڑا لے گی، اس وجہ سے انہیں فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کریم علیہ السلام کے لاڈلے صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خدائی وحدہ لا شریک نے اس کو تمام نسوانی عوارض سے پاک رکھا ہے، یعنی جو عورتوں کے عوارض ہوتے ہیں خدا نے میری بیٹی فاطمہ کو ان نسوانی عوارض سے پاک رکھا ہے۔ جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے عوارض ہوتے ہیں، فرمایا ان سے پاک خدا نے میری بیٹی فاطمہ کو پیدا کیا ہے۔ اور آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو بات کہی، آپ نے فرمایا یہ حدیث سے ثابت ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو خدا قیامت والے دن جہنم کی آگ سے دور رکھے گا، اس لیے میری بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا خدا قیامت والے دن میری بیٹی کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات جو بڑا پیارا دقیق نقطہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی انسانی حور ہے، یعنی دو صفات میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، ایک فرمایا انسان بھی ہے، دوسرا فرمایا حور بھی ہے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بات کو سمجھنے لگا ہوں، ایک بہت بڑا وسیع نقطہ جو آج کل فیس بک پہ نیٹوں پہ پھیلا ہوا ہے، اس کا بڑا پیارا اور سرکار کی حدیث سے جواب دے رہا ہوں، بڑا محبت بھرا جواب دے رہا ہوں۔ فرمایا انسان بھی ہے اور حور بھی ہے۔ انسان ہونا کیا ہے؟ بشری تقاضے ہیں کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، انسان خطا بھی کرتا ہے، انسان کے اوپر مختلف قسم کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ وارد ہوتے ہیں۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی ذات ہے، معصوم عن الخطا انبیاء کی ذات ہے۔ بحیثیت انسان مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، بحیثیت انسان مجھ سے برائیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ یہ انسان کی سرشت کے اندر ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ لیکن ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حور ہے۔ اب حور کسے کہا جاتا ہے؟ حور جنت کے اندر انسان کی خدمت کے لیے جو مادہ نوری مخلوق تیار کی گئی ہے اسے حور کہا جاتا ہے۔ جو نور سے بنی ہے، نوری مخلوق ہے، مادہ ہے، اسے حور کہا جاتا ہے۔ اب حور کے اندر صفات کیا ہے کہ خدا نے اسے گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے، اس کے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں رکھی۔ حور کے اندر خدائے وحدہ لا شریک نے کیا کیا کہ گناہ کی طاقت نہیں رکھی۔ حور ہر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، رب کائنات کی عبادت کرتی ہے۔ میں دوسری سمت پہ نہیں آ رہا، میں سیدہ کائنات کی ذرا اس صفت کی طرف جا رہا ہوں، حسن و جمال کی طرف نہیں آ رہا، اس کا آگے ذکر ہوگا۔ یہ حور کیا ہے؟ عبادت میں مشغول ہوتی ہے، گناہ سے محفوظ ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طاقت ہی نہیں رکھی۔ اب ایک طرف طاقت ہے گناہ کی، ایک طرف طاقت ہے
گناہ سے پاک ہونے کی۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انسانی حور ہے تو دو صفات میرے آقا نے سیدہ کائنات کی بیان فرما دی۔ فرمایا یہ انسان بھی ہے حور بھی ہے، انسانی صفات بھی ہیں حوروں والی صفات بھی ہیں، انسانی عوارض بھی ہیں اور حوروں والے خدائے وحدہ لا شریک نے ان کو قوتیں اور طاقتیں بھی عطا کر رکھی ہیں۔ اب ذرا بڑا پیارا جملہ جو میں دینے لگا ہوں، آج خطاؤں کا ذکر سیدہ کائنات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، آج خطا کا ذکر سیدہ کائنات کی طرف جوڑا جاتا ہے کہ وہ خطا پر تھی، وہ خطا بار تھی۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑا پیارا جملہ دینے جا رہا ہوں۔ حور وہ ہوتی ہے جو معصوم الخطا ہو، خدا نے اسے خطا سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کو نور سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا میری بیٹی انسان بھی ہے، میری بیٹی حور بھی ہے، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات معصوم الخطا تو نہیں ہے، لیکن جس وقت میرے آقا نے یہ کہہ دیا کہ انسانی حور ہے تو گویا میرے آقا نے کائنات کو بتا دیا کہ میری بیٹی کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے سن لے، تیری سوچ میں خطا ہو سکتی ہے، میری بیٹی محفوظ عن الخطا بن کے کائنات میں نشست ہے۔ تیری سوچ میں خطا ہو سکتی ہے، میری بیٹی محفوظ عن الخطا، محفوظ عن الخطا۔ جب دونوں صفات ملی تو پھر یہ ہوا کہ گناہوں کی طاقت تو خدا نے رکھی لیکن حوروں کی طرح معصوم رکھا میری سیدہ کائنات۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، محفوظ عن الخطا، ہر خطا سے محفوظ خدائے وحدہ لا شریک نے سیدہ کائنات کو رکھا۔ تو اب جس وقت بات ہوئی فرمایا بڑی پیاری، فرمایا انسانی حور ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نسوانی عوارض سے پاک رکھا۔ اب ذرا یہ بھی توجہ چاہتا ہوں، فرمایا میری بیٹی کے اوپر کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ جس وقت اس کا وضو ٹوٹتا ہو، نسوانی عوارض سے پاک ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ جس وقت یہ حالت نجس میں ہو۔ جو عورتوں کے اوپر حالت پلیتی ظاہر ہوتی ہے، جو عورتوں کے اوپر گندگی کے ایام ظاہر ہوتے ہیں، فرمایا میری بیٹی فاطمہ ان تمام عوارض سے پاک ہے۔ خدا نے اسے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے کہ شب و روز میری بیٹی فاطمہ اپنے رب کی عبادت میں ایسی مشغول ہوتی ہے کہ صبح ہو تو تب بھی فاطمہ خدا کی عبادت میں ہے، رات ہو تب بھی فاطمہ خدا کی عبادت میں ہے۔ فرمایا ہر لمحے خدائے وحدہ لا شریک نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آگے دوسرا نام جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فاطمہ کے ساتھ نام رکھا زہرا۔ میں نے کہا بعض لوگ زہرا کہتے ہیں، بعض لوگ زہرا کہتے ہیں۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ زہرا کہتے ہیں کلی کو۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ زہرا کہتے ہیں کلی کو، پھول کی وہ کلی کہ جو ابھی کھلی نہیں ہے، ابھی مکمل پھول نہیں بنی، ابھی اس کا آغاز ہوا ہے۔ اب زہرا کیوں رہا؟ فاطمہ زہرا کیوں نام رکھا؟ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی کلی تھی، اس لیے فاطمہ زہرا نام۔ پہلی چیز یہ کہ یہ مصطفیٰ کی کلی تھی، اس لیے فاطمہ زہرا نام رکھا۔ دوسرا اس لیے کہ یہ جنت کی کلی تھی، اس لیے فاطمہ زہرا نام رکھا۔ کیسے؟ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے پیٹ کے اندر تشریف لائیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عجیب نظارے دیکھے۔ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے پیٹ میں تشریف لائیں اسی دن سے مجھے ہر روز جنت کی خوشبو آنا شروع۔ فرمایا اسی وجہ سے مجھے جنت، اسی دن سے مجھے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے سیدہ کائنات میرے بطن اطہر میں رہے۔ آپ فرماتی ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم فاطمہ زہرا کو جنت کی کلی اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں
کہ 9 مہینے ہر روز مجھے جنت کے باغات کی خوشبو اس دنیا میں سنائی دیا کرتی تھی۔ فرماتی میں اس دنیا میں بیٹھ کے جنت کے باغات کی خوشبو سونگا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی، فرماتی اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ فاطمہ میرے بطن اطہر میں تھی، جنت کی کلی میرے پیٹ میں تھی، خدا اس کلی کی خوشبو مجھے اس دنیا میں بتا رہا ہے۔ خدا اس کلی کی خوشبو مجھے اس دنیا میں سنگا دیا کرتا تھا۔ اور آگے جو سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بات کری، آپ نے فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام ہر روز سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بالوں کو سونگا کرتے تھے، آپ کے بالوں کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی مجھے تیرے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، بیٹی مجھے تیرے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ فاطمہ الزہرا کو جنت کی کلی اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اگر ماں کے بطن اطہر میں ہو تو ماں گواہی دے کہ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اگر کائنات میں تشریف لے کے آ جائے تو کائنات کے سردار گواہی دے کہ فاطمہ تیرے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ارے اور تو اور میرے آقا فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا کے سونگا کرتے تھے، کبھی حسن کو سونگا کرتے تھے، کبھی حسین کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہمارے حالان بن جنہ، ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، بات سمجھنے والی ہے، جن کی نسلوں سے جنت کی خوشبو آئے ان کی ماں زہرا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا نور۔ چونکہ سیدہ اب یہ دیکھیں نا، گوائیاں دیکھیں کتنی پیاریاں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار بالوں کو سن کے فرماتے تھے فاطمہ تیرے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، بلکہ اور تو اور آپ کے رخت جگروں کو اٹھا کے سینے سے لگا کے سونگا کرتے تھے، فرمایا تھے حسن سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، حسین سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ارے کیوں نہ آئے بیٹے جو فاطمہ زہرا کی جو ہے ہی جنت کی کر۔ اب ذرا اگلی بات جو بڑی توجہ طلب ہے، خدا میرے آقا کریم علیہ السلام نے زہرا نام رکھا۔ زہرا کہتے ہیں کلی کو، اور کلی چھپی ہوتی ہے، کلی جو ہوتی ہے وہ نگاہوں میں اتنی سامنے نہیں ہوتی، پھول کھل جائے پورا مکمل پھول بن جائے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن کلی جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ آپ جنت کے باغات کے پھول ہیں، آپ کو فاطمہ زہرا نہ کہا جاتا بلکہ وہ نام رکھا جاتا جس سے کلی مراد نہ ہوتا پھول مراد ہوتا، کلی مراد نہ ہوتا پھول مراد ہوتا، لیکن نام وہ رکھا کہ جس میں کلی مراد ہے پھول مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آل محبت نے جو بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، فرمایا میرے آقا کو بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کے صدقے سے فاطمہ کے حیا کا پتہ تھا، آپ نے نام کے اندر بھی وہ صفت رکھی کہ جو چھپی ہوئی ہو یعنی ظاہر نہ ہو، تاکہ نام کے اندر مانی کا جو حیا خدا اس حیا کو بھی سلامت رکھے، دنیا کو پتہ چلے کہ فاطمہ کے نام کے اندر بھی خدا نے حیا کو سلامت رکھا۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کے نام کے اندر بھی خدا نے حیا کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ اور آگے دوسری چیز، اب جس وقت زہرا کا مطلب کلی ہے، کلی سے مراد کیا ہے؟ کلی سے مراد کیا ہے کہ یا تو جنت کی کلی ہے یا رسول اللہ کی کلی ہے، بلکہ دونوں ہیں، جنت کی بھی کلی ہے اور رسول اللہ کی بھی کلی ہے۔ اب ذرا بڑا پیارا بات، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا فاطمہ کا معنی کیا؟ فرمایا فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ جہنم سے چھڑانے والی۔ زہرا کا معنی کیا؟ فرمایا جنت کی کلی۔ اب فاطمہ زہرا کو ملایا جائے تو اب نام کیا بن جائے گا؟ فرمایا نام یہ بن جائے گا کہ کائنات میں جو بھی اس جنت کی کلی سے پیار کرے گا، یہ جنت کی کلی، یہ مصطفیٰ کی کلی اسے جہنم سے چھڑا کے جنت کی فضاؤں میں آباد کر دیا۔
جو بھی ان سے پیار کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اسے جہنم سے چھڑا کے جنت کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ اب اگر اس کا نام زہرہ لیا جائے، زہرہ لیا جائے، زہرہ کا مطلب ہوتا ہے چمک، خوبصورتی، حسن و جمال، چمک، خوبصورتی، حسن و جمال۔ اور سیدہ میں چونکہ اب بات کو مختصر کرنے لگا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ٹیکنیکل گفتگو کروں، صرف چونکہ وقت تو ابھی، یعنی اگر میں انہی معنی کے اوپر بات کروں نا تو جمعے کا پورا وقت چلا جائے گا۔ فاطمہ زہرا کے معنی کے اندر جو رب کائنات نے حسن لکھا ہے اس کے اوپر گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ صرف ایک چیز بیان کر کے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب فاطمہ زہرا کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا معنی زہرہ لیا جائے، حسن و جمال لیا جائے، تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چال میں بھی رسول اللہ کے مشابہ تھی، ڈھال میں بھی رسول اللہ کے مشابہ تھی، شفاعت میں بھی رسول اللہ کے مشابہ تھی، وجاہت میں بھی رسول اللہ کے مشابہ تھی، چہرے میں بھی رسول اللہ کے مشابہ تھی، حسن و جمال میں بھی رسول اللہ کے مشابہ تھی۔ آپ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عکس جمال مصطفیٰ کی، یعنی خدا نے جو حسن میرے مصطفیٰ کو عطا کیا تھا اس حسن کی جھلک سیدہ کائنات کی شان تطہیر سے نظر آتی تھی، سیدہ کائنات کی چال ڈھال سے نظر آتی تھی۔ اور آپ کو فاطمہ زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ مصطفیٰ کے حسن کی وہ جھلک ہے کہ جو جہنمیوں کو جہنم سے چھڑا کے مصطفیٰ کی شان سے جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے آپ کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، خدا کی قسم امت پہ جو احسان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیے نا، روح کائنات میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر امت یہ احسان بھلا دے تو کسی کے جنت میں جانے کی گنجائش نہ ہے۔ جو احسان ہماری بخشش کے لیے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی، یقین کریں جس وقت سورہ مریم کی ان آیات کا نزول ہوا نا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب ان آیات کو پڑھا نا، سرکار کے اوپر ایک کیفیت امت کے غم میں طاری ہو گئی کہ مولا جہنم کے اوپر سے پلے صراط سے جب لوگ گزریں گے تو کہہ رہا ہے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا کہ پھر وہ لوگ کہ جو متقی ہوں گے، وہ لوگ جو متقی ہوں گے، فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وہ بچ جائیں گے، ان کو بچا دوں گا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا اور ظالموں کو جہنم میں گرا دوں گا۔ میرے آقا نے جب اس آیت کو سنا نا تو دل کے اندر خیال آیا میرے امت میں بھی تو ایسے لوگ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، امتی بھی ایسے ہوں گے جو سیاکار ہوں گے۔ دل کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی، آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میرے آقا نے مدینہ شہر کو چھوڑا، جبل سلاخ کی طرف چلے گئے۔ خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ قرآن کی آیت کا نزول ہوتا ہے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا تو مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے میرا اور تیرا چہرہ گھوم جاتا ہے، ہم کو گناہ گھوم جاتے ہیں، ہماری سیاکاریاں گھوم جاتی ہیں۔ ارے وہ ذات کہ جس کے لیے کائنات کو تیار کیا گیا وہ میرے اور تیرے گناہوں سے 3 دن بھوکے پیاسے جبل سلاخ میں روتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم دوست سوچ، کبھی غور کرو اس بات پہ کہ 3 دن تک جس وقت ہوا نا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا پھر جو پرہیزگار ہوں گے ان کو تو خدا بچا لے گا، اور فرمایا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا اور ظالم جو ہیں وہ اس میں گر جائیں گے۔ اب کیا تھا؟ کون سا غم تھا؟
میرے گناہوں کا غم رسول اللہ کو رلا رہا ہے، ہمارے گناہوں کا غم رسول اللہ کو رلا رہا ہے۔ خدا کی قسم توجہ کیجیے، ایسا نبی جو خود پوری کائنات کا مالک ہو، جس کے نواسے جنت کے مالک ہوں، جس کی بیٹی جنت کی مالک ہو، جو خود پوری کائنات کا مالک ہو، جس کے صحابہ حوض کوثر پہ جام پلائیں، ارے وہ نبی 3 دن تک جبل سلاخ پہ روتے رہے۔ کس وجہ سے روتے رہے؟ خدا کی قسم میرے گناہوں نے مصطفیٰ کو رلایا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں نے مصطفیٰ کو رلایا ہے۔ کبھی اس کو دل میں خیال لا کے سوچئے کہ وہ کیسا لمحہ ہوگا کہ جس کے بیٹے جنت کے مالک ہوں، وہ رو رہا ہو کہ مولا مجھے اپنے بیٹوں کی اولاد کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو گناہگار امت کی فکر ہے، فکر ہے تو سیاکار امت کی فکر ہے، فکر ہے تو ان برے امتیوں کی فکر ہے۔ خدا کی قسم دوستو اس نبی سے وفا کرو کہ جس کے بیٹے جنت کے مالک ہوں، وہ خدا سے بخشش کے لیے رو اور میرے اور آپ کے لیے روئے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ 3 دن گزر گئے، صحابہ کرام ڈھونڈتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، میرے آقا کا پتہ نہیں چلا کہ سرکار ہیں کدھر۔ 3 دن تک سرکملی والے روتے رہے۔ تیسرے دن صحابہ جس وقت جبل سلاخ کے پاس پہنچے نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس، یہ اوپر راستہ جاتا ہے، تو چرواہ بکریاں چرا رہا تھا۔ پوچھا تم نے ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا آپ کا نبی کون ہے۔ صحابہ نے نشانیاں بتائی، کہنے لگا میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہنے لگا ایک عجیب سی کیفیت ہے، یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، آج 3 دن سے میری بکریاں گھر سے نکلتی ہیں، اس پہاڑی کے پاس آتی ہیں اور آ کے بیٹھ کے خاموش ہو جاتی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں۔ 3 دن ہو گئے میری بکریاں یہاں پہ ہیں، اور اس پہاڑ کے غار کے اوپر سے ایک آواز آتی ہے، کوئی انسان رو رو کے آوازیں کر رہا ہے کہ رب امتی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ہائے دوستو ذرا توجہ کیجیے، فرماتے ہیں بکریاں 3 دن سے اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، اور 3 دن سے میں اس پہاڑ پہ آ رہا ہوں، اس پہاڑ کی چوٹی سے کی صدا آ رہی ہے، رب امتی میں جانتا نہیں کہ ہے کون، میں گیا بھی نہیں ڈر کے مارے، لیکن نہ بکریاں کچھ کھا رہی ہیں نہ کچھ پی رہی ہیں، مسلسل آنسو بہا رہی ہیں، اور پہاڑ کی چوٹی سے رب امتی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا ارے وہی تو ہمارے نبی ہیں جو ہمارے گناہوں کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں پہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رو رہے ہیں۔ 3 دن ہو گئے، اور خدا کی قسم میں نے اس حال کو دیکھا ہے۔ یقین کریں جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جا کے نظارہ کریں، اتنی سی جگہ ہے، صرف اتنی سی جگہ ہے، میرے جیسا آدمی تو اس میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنی سی جگہ ہے جہاں پہ کسی کا بیٹھنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اور یار وہ ہمارے نبی جو کل کائنات کے بادشاہ ہیں، ہمارے گناہوں کی خاطر 3 دن اس پہاڑ کے اندر بھوکے اور پیاسے رب امتی کی صدائیں بلند کر، یار پھر بھی ہم اس نبی سے پیار نہ کریں، اس نبی سے وفا نہ کریں تو ہم کیا ہیں؟ اگر ہماری وفائیں غیر کی طرف چلی جائیں تو ہم کل کس رخ سے رسول اللہ کے سامنے جائیں گے؟ ہماری وفاؤں کا مرکز غیر بن جائے تو ہم کس منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کریں گے؟ کہ جو کل کائنات کے مالک ہو کر 3 دن تک میرے اور آپ کے لیے بھوکے اور پیاسے جبل سلاخ کے اندر اس پہاڑ کے اندر رو کے رب امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر امتی کو صرف ان 3 دن کا احسان یاد رہ جائے تو وہ پوری زندگی مصطفیٰ کی اتباع میں گزار دے، کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے، تو تب بھی مصطفیٰ کے ایک آنسو کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ خدا کی قسم پوری امت مل کے مصطفیٰ کے ایک آنسو کا حق ادا کرنا چاہے تو رسول اللہ کے ایک آنسو کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا کہ جو کل کائنات کا بادشاہ ہو، جس کے بیٹے جنت کے مالک ہو، جس کی بیٹی جنت کی مالک ہو، جس کے داماد جنت کے مالک ہو، جس کی پوری کائنات میں بادشاہی ہو،
جسے غم ہی کوئی نہ ہو، جسے فکر ہی کوئی نہ، اور وہ رہے تو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے روئے، خدا کی قسم پوری امت مل جائے، نبی کے ایک آنسو کا احسان نہیں اتار سکتی، تو ہماری کیفیتیں کیا ہیں؟ آج نبی کی ناموس پہ بات ہوتی ہے تو مسلمان چپ ہو جاتا ہے، آج رسول اللہ کی عزت پہ بات ہوتی ہے تو مسلمان خاموش ہو جاتا ہے۔ ارے حق غلامی یہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ کی ناموس کی باری آ جائے وہاں اپنی جانوں کو مصطفیٰ کی ناموس میں ایسے قربان کر دو تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ امت مصطفیٰ کے آنسوؤں کا حق ادا کرتے ہوئے جانے قربان کر۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے یار، بڑی ڈھیلی آپ نے سبحان اللہ کہی۔ میری یاد رکھیے، یہ جو ہے نا چیز یہ سمجھنے کے قابل ہے۔ 3 دن تک صحابہ وہاں پہ روتے رہے، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں رہی۔ اب 3 دن کے بعد صحابہ وہاں پہ پہنچے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ صحابہ وہاں پہ پہنچے، آپ نے اٹھایا یا رسول اللہ اٹھیے، یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے۔ ہماری کیفیتیں عجیب ہو گئیں، 3 دن سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، نہ آپ نے کچھ کھایا نہ پیا، یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، اور مسلسل رو رو کے رب امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ خدا را سر اٹھائیے، آپ کی بخشش قبول ہو گئی ہوگی، سر اٹھائیے، ہم غلام حاضر خدمت ہیں۔ صحابہ منتیں کرتے رہے، میرے مصطفیٰ نے سر نہیں اٹھایا۔ صحابہ بار بار کہتے رہے، میرے مصطفیٰ نے سر نہیں اٹھایا۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے میرے مصطفیٰ کی ذات اس سجدے، اس غار کے اندر حالت سجدہ میں رب امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم ادھر میرے مصطفیٰ کے صحابہ منتیں کر رہے ہیں اور کملی والے سر نہیں اٹھا رہے۔ فرماتے ہیں صحابہ مجھے امت کا غم سجدے سے سر اٹھانے سے روک رہا ہے، میں سر کس طرح سجدے سے اٹھا میں سر کس طرح سجدے سے اٹھا لوں؟ صحابہ کرام گھروں میں گئے، اپنی ازواج سے کہا کہ جاؤ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا۔ اب 3 دن سے سیدہ کائنات بھی بے قرار ہے۔ اب میں جو اگلے جملے دے رہا ہوں، 3 دن سے سیدہ کائنات بھی بے قرار ہے۔ خدا کی قسم امت اس گھرانے کا احسان نہیں اتار سکتی۔ ارے وہ سیدہ کائنات کہ جن کے سر کا بال سورج نے نہیں دیکھا، جن کے سر کا ایک بال سورج نے نہیں دیکھا، جنہوں نے کہا کہ علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا کوئی میری چارپائی کو بھی نہ دیکھ سکے، میری چارپائی کے اوپر چادر رکھ کے جانا کوئی میرے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ وہ سیدہ کائنات نے جب سنا تو اپنے آپ کو مکمل طور پر خونی چادر میں لپیٹا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ارے جس سیدہ کے سر کا بال میرے ماں نے نہ دیکھا ہو، وہ سیدہ گھر کی دہلیز چھوڑ کے جبل صلاح کی طرف چل پڑی ہے تو کس لیے چل پڑی ہے؟ اے امتی تیری بخشش کے سودے کے لیے سیدہ نے گھر کی دہلیز کو پار کیا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، جب سیدہ پہنچی تو کملی والے سجدے میں سر رکھ کے رو رہے۔ عجیب کیفیت ہے، 3 دن سے بھوکے پیاسے۔ اب سیدہ کائنات کے جملے سنیے گا، سیدہ کائنات کے جملے سنیے گا۔ میں نے پڑھا نا تو میرا دل عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ سیدہ کائنات فرمانے لگی بابا جی سر کو اٹھائیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل جس وقت قیامت والے دن آپ کی امت کے اعمال کو تولا جائے گا، امت کے اعمال کم ہوں گے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، سیدہ سودا کس پہ کر رہی ہیں؟ خدا سے سودا کس پہ کر رہی ہیں؟ خدا کی قسم سیدہ کل متاع لٹا کے آپ کی بخشش کا سودے فرما رہی ہیں، سیدہ کل متاع قربان کر کے آپ کی بخشش کے سودے فرما رہی ہیں۔ فرمایا بابا سجدے سے سر اٹھائیے، کل آپ کی امت کی بخشش کی جب باری آئے گی تو میں سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں گی اور اپنے بیٹے حسن کا زیر آلودہ جامہ قمیض آپ کی امت کے اعمال والے پلڑے میں خدا کے حضور پیش کرتا ہوں۔ یار
یار یہ جملے وہ جملے ہیں نا جو دل کی کیفیتوں کو بدل دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ اگر آپ ساتھ دیں تو آپ کو پتہ چلے کہ محبتوں کے ترانے کیا ہوتے ہیں۔ ذرا اور زور سے کہیے سبحان اللہ، یہ صدا آنی چاہیے۔ اب ذرا سنیے سیدنا کیا کہا، فرمایا بابا جی حضور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کل قیامت والے دن آپ کی امت کے اعمال کے پلڑے میں اپنے بیٹے حسن کی زیر آلود جامہ قمیض رکھ دوں گی، پھر اگر آپ کی امت کے اعمال کم ہوئے تو اپنے بیٹے حسین کا خون آلودہ پجامہ قمیض بھی آپ کی امت کے پلڑے میں رکھ دوں گی۔ فرمایا بابا حضور اگر پھر بھی اعمال مکمل نہ ہوئے تو میں اپنی زلفیں کاٹ کے امت کے پلڑے میں رکھ دوں گی۔ بابا ذرا سوچئے، توجہ کیجئے، سیدہ کائنات سودا کس پہ کر رہی ہے؟ کل متاع سیدہ کائنات ہمارے پلڑے میں رکھ رہی ہے۔ فرمایا بابا حضور اگر اعمال کم ہوئے تو حسن کا زیر آلودہ جامہ رکھ دوں گی، پھر بھی نہ پورے ہوئے حسین کا خون آلودہ جامہ رکھ دوں گی، پھر بھی نہ پورے ہوئے تو اپنی زلفیں کاٹ کے امت کے پلڑے میں رکھ دوں گی۔ اب میرے آقا نے جب یہ سنا تو کہا بیٹی تیری ان دلیلوں سے مجھے فرق نہیں پڑ رہا۔ جب سیدہ نے یہ سنا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی مولا اگر تو میری سر کے بال کو میرے ماں نے نہیں دیکھا، آج میں اپنے سر کو ننگا کر کے امت کی بخشش کا سودا مانگتی ہوں، میرے بالوں کا حیا رکھتے ہوئے مصطفیٰ کی امت کو بخش دے۔ ابھی سیدہ نے ہاتھ سر کی طرف اٹھایا تھا، خدا نے جبرائیل کو بھیجا کہ میرے مصطفیٰ سے کہہ دیجئے کہ فاطمہ کو روک لے، ان کی عزت و تطہیر کے صدقے میں نے آپ کی امت کی بخشش کا سودا قبول کیا۔ ہائے ہائے، ان کی عزت و تطہیر کے صدقے میں نے امت کی بخشش کا سودا قبول کر دیا۔ دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہماری بخششوں کے سودے کیے، جنہوں نے ہمیں بخشوایا ہے۔ اور سنیے اس کے بعد پوری زندگی سیدہ کائنات نے کبھی رات کو آرام نہیں کیا، پوری رات سجدے میں گر کے امت کی بخشش کی دعائیں مانگتی۔ ایک رات امام حسن المجتبیٰ کی آنکھ کھل گئی، آپ کی آنکھ کھلی نا تو آپ نے دیکھا اپنی والدہ محترمہ کو، تو پوچھا، جب صبح ہوئی تو امام حسن المجتبیٰ نے پوچھا اماں حضور ذرا یہ تو بتائیے رات میری محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی ہیں؟ فرمایا بیٹا نہیں۔ فرمایا پھر میرے بھائی حسین کی محبت نے مجبور کیا ہوگا کہ پوری رات بخشش کی دعائیں مانگ رہی ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا۔ فرمایا پھر میرے بابا علی کی محبت نے قربان کی مجبور کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں بیٹا۔ تو پوچھنے لگے اماں حضور ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ کون سی محبت ہے جو حسن کی محبت سے آگے بڑھ گئی، جو حسین کی محبت سے آگے بڑھ گئی، جو بابا علی کی محبت سے آگے بڑھ گئی؟ تو سیدہ کائنات کا جواب یہ تھا، فرمایا بیٹا وہ میرے بابا کی امت کی محبت ہے جو مجھے میری اولاد سے آگے بڑھ گئی ہے۔ میں نے اپنے بابا سے سودا کیا تھا کہ قیامت والے دن امت کی بخشش میں کرواؤں گی، بیٹا اس دن سے رات کو سوئی نہیں، پوری رات جاگ کے مصطفیٰ کی امت کے بخشش کے سودے کر رہے۔ سبحان اللہ۔ پوری رات جاگ کے مصطفیٰ کی امت کے بخشش کے سودے کر رہے ہیں۔ ارے یہ سیدہ کائنات، یہ وہ سیدہ کائنات ہیں کہ جن کی زندگیاں رسول اللہ کی امت کی بخشش میں گزر گئی، ان کی شفاعت کے سودے کرتے ہوئے گزر گئی۔ تو دوستو ضرورت ہے ہم آل بیت سے وہ نسبت رکھیں کہ جن کے تصدق سے خدا نے ہمیں بخشش عطا کرنی ہے، جن کے وسیلے سے خدا نے ہمیں بخشش عطا کرنی ہے۔ اس آل بیت کی ذات کے ساتھ نسبت مضبوط رکھو، مت یہ لوگوں کی اس باتوں میں پڑھو کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہمارے لیے سب کچھ سادات آل بیت ہے۔ الحمدللہ ہم آقا کے ہر صحابی کے غلام ہیں، آقا کے ہر صحابی کے غلام ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، عمر فاروق، مولا علی، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے غلام ہیں۔ ہم کسی کی غلامی کا انکار نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں کہ آل بیت کی عزت و تطہیر ہماری بخشش کی ضمانت ہے، اور آل بیت سے محبت کیجیے، نسبتیں مضبوط کیجیے تاکہ آپ کی اور ہم سب کی بخشش کا اعلان ہو جائے حشر والے دن۔
خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے نسبت کاملہ عطا فرمائے وما علینا